ایک بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے ایک مشین لینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ 2 لاکھ کی ہے لیکن ان کے پاس 1 لاکھ ہیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں کسی سے 1 لاکھ قرضہ لے اور پھر مشین کے کرائے کی مد میں اس کو 3 ہزار روپے مہینہ دیتے رہیں؟ بھائی کیسے ہوگا؟ جب یہ مشین آپ خرید رہے ہیں، وہ آپ کی ملکیت میں داخل ہوگی، آپ اپنی چیز کا کرایہ کسی شخص کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر مشین وہ خریدتا اور خریدنے کے بعد آپ کو دے دیتا اور کہتا ہے کہ 3 ہزار روپے آپ مجھے منتھلی دیتے رہیں، چاہے وہ کرائے کی مد میں دیتے رہیں، اور پھر بعد میں آخر میں اس کو آپ کو بیچ دوں گا، پھر تو گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ یوں کریں کہ آپ 1 لاکھ آپ پہ لائیں، 1 لاکھ ان سے لے کر انہیں کہیں کہ آپ پارٹنرشپ کر لیں، ہم دونوں مل کے مشین خریدتے ہیں، جو اس کا نفع ہوگا آدھا آپ کا آدھا میرا، یا 60-40 کا ریشو کر لیں، اور اس طریقے سے آپ اس کے ساتھ معاہدہ کر لیجئے، یہ زیادہ بیسٹ ہے، لیکن یہ طریقہ کار آپ نہ کیجئے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ باہر سے کال تھی، کیونکہ آج کل کے ایس اے کے اندر سعودی عرب وغیرہ میں کافی سختی ہے، ٹیکس زیادہ ہو گئے ہیں، یہ بیچارے شاید اسی کا شکار نظر آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں بہت پریشانی میں ہوں، لیکن میں اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولتا ہوں پاکستان میں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔ یہ ہوتا ہے، بعض اوقات نوکری چلی گئی ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، لیکن گھر والوں کی ڈیمانڈ آپ کو پتہ ہے کہ بیچارے، یا ضرورت بھی ہوتی ہے ان کی کہ بھئی ہمیں اتنے پیسے بھیج دو، اتنے پیسے بھیج دو، تو اب وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں کہ میں کیا کروں، مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہوں۔ دیکھیں میرا آپ کو مشورہ ہوگا، ایک ٹائم کے لیے ہمت کر کے، یہ آپ اگر لوگوں کو، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کی ناراضگی کو نظر انداز کرتے رہیں گے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، مخلوق کبھی راضی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کتنا بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں، ایک دفعہ آپ تھوڑا سا اونچ نیچ کر کے دیکھیے، سارے احسانات فراموش کر کے آپ پہ انگلی اٹھا دیں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بالکل آپ بیان کر دیں۔ جو پہلے ہو چکا یہ بھی نہ کہیں میں جھوٹ بولتا رہا تھا، بس آپ کہیں کہ جی اب بہت میں ڈاؤن ہو چکا ہوں، اگر بالفرض یہی بات ہے اور میں پریشان ہوں اس لیے میں فی الحال پیسے نہیں بھیج سکتا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آپ کے والدین خوش ہیں، ان کی دعاؤں میں وہ گہرائی نہیں ہے کہ جو پریشان اولاد کو دیکھ کر از خود ماں باپ کی دعاؤں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب آپ بتائیں گے میں پریشان ہوں تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کے لیے دل سے دعائیں کریں گے، پریشانی بھی دور ہوگی، ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے جھوٹ نہ بولیے، سچ سچ بتا دیجئے۔ یہ بہن کہتی ہیں کسی خاتون نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، قیامت سے 40 دن پہلے شیطان کو حکم دے گا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، وہ سجدہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر فرما لے گا اور اس کو جنت میں جانے کا حکم دے گا۔ اگر آپ نے یہ فرضی قصہ نہیں بنایا، فرض کر لے، میں حسن ظن قائم کر لیتا ہوں واقعی کسی عورت نے تقریر کی، آپ نے فرضی نہیں بنایا، تو بہرحال وہ عورت دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ شیطان کا جہنم میں جانا قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، بالکل قطعی طور پہ جہنم میں جائے گا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے، بلکہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس سے فرمائے گا کہ تو آدم کو سجدہ کر میں تجھے بخش دوں گا، لیکن چونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ نہیں کرے گا، یہ کہے گا کہ جب میں نے اس وقت آدم کو سجدہ نہیں کیا اب کیسے کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ آخری وقت تک کوئی سجدہ نہیں کرے گا۔ جو اس طرح کہے کہ اس سے سجدہ کر کے توبہ قبول ہوگی اور جنت میں جائے گا، وہ گویا کہ قرآن پاک کی ان نصوص قطعیہ کا انکار کر رہا ہے جس میں شیطان کے لیے دائمی طور پر جہنم میں ٹھکانہ بیان کر دیا گیا ہے، اور جو نصوص قطعیہ کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان خاتون کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا، اگر نہ کریں تو ان کا سوشل بائیکاٹ کرنا لازم ہے۔ بھائی کی جرسی یا جیکٹ وقتی طور پہ پہن سکتے ہیں، باہر پہن کے نہ جائیں کہ مردانہ مشابہت نظر آئے، گھر کے اندر بالکل یوز کر سکتی ہیں۔ اس طرح مردانہ جیکٹ پہن کے نماز پڑھیں تو نماز بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عربک نعتیں پڑھ سکتے ہیں، بزرگوں کی پڑھیں، چاہے اس کا ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو۔